ایک اور جو مسئلہ ہے ٹھنڈی کے موسم میں وہ ہے ساکس کا جو مسئلہ ہے، اس کے متعلق 3 باتیں یاد رکھے بس کافی۔ ساکس پر مسح کے متعلق 3 باتیں۔ پہلی جو بات ہے وہ یہ کہ چمڑے کے ساکس پر تو مسح جائز ہے، چمڑے کے علاوہ جو ساکس ہے اس پر بھی مسح کرنا جائز ہے، جیسا کہ آج ہم لوگ پہنتے ہیں ساکس، اس پر بھی مسح کرنا جائز ہے۔ دلیل 9 صحابہ کہتے ہیں کہ چمڑے کے علاوہ جو ساکس ہے اس پر مسح کرنا جائز ہے، اس میں سے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، بلکہ 9 صحابہ کہتے ہیں چمڑے کے علاوہ جو ساکس ہے اس پر بھی مسح کرنا جائز ہے۔ یہ پہلا مسئلہ ساکس کے متعلق۔ دوسرا جو مسئلہ ہے، آپ مقیم ہیں، آپ اسی حیدرآباد میں آپ رہتے ہیں، تو آپ کے لیے جو ہے نا 1 دن ٹائم ہے، آپ 1 دن تک آپ ساکس پہن سکتے ہیں، اس پر مسح کر سکتے ہیں، 1 دن تک آپ ساکس پہن سکتے ہیں، اس پر مسح کر سکتے ہیں۔ اگر آپ مسافر ہیں تو آپ کے لیے 3 دن ٹائم ہے، 3 دن آپ ساکس پہن کر ہی رہیں گے، اسی پر مسح کریں گے۔ یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ ہاں، اب ساکس پر مسح کرنے کے لیے کن باتوں کو یاد رکھنا ہے؟ سب سے پہلی بات یاد رکھیں، آپ جو ہے نا کمپنی کو جانا چاہتی ہیں 10 بجے، اچھی طریقے سے وضو کیجئے، ساکس پہننے سے پہلے وضو کرنا واجب ہے، اچھی طریقے سے وضو کیجئے، جس طرح نارمل ہم وضو کرتے ہیں، پیر بھی دھو لیجئے، پھر اس کے بعد آپ ساکس پہنیے، یعنی کہ وضو کے بعد ہم کو ساکس پہننا چاہیے۔ اب وہ ساکس ٹخنے سے اوپر ہو، وہ ساکس کیسا ہو؟ ٹخنے سے اوپر ہو۔ ہاں، یہاں تک معلوم ہو گیا 10 بجے آپ کو کمپنی کو جانا ہے، اچھی طریقے سے وضو کیجئے، پیر بھی دھو لیجئے، پھر اس کے بعد آپ ساکس پہنیے۔ اس کے بعد آپ کیا کرنا ہے؟ ظہر کی نماز کے لیے آپ آتے ہیں، وضو ٹوٹ گیا تو ظہر کی نماز کے لیے آپ وضو کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ساکس کے اوپر مسح کرتے ہیں، تو وہاں سے آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے۔ اگر آپ مسافر ہیں، آپ نے ظہر کی نماز کے لیے سب سے پہلے مسح کیا، تو آج ظہر سے لے کر کل ظہر تک آپ کے لیے ٹائم ہے کہ آپ اس پر مسح کر سکتے ہیں۔ آج ظہر سے لے کر کل ظہر تک آپ کے لیے ٹائم ہے کہ آپ اس پر مسح کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ یہ خاص طور پر جو نا ٹھنڈی کے موسم میں ہم جو نا ساکس کا بھی استعمال کریں، کیونکہ انسان بیمار، ہمارے جسم کا بھی حق ہے کہ انسان اپنے آپ کو بیماری سے بچائے۔